سکھر حیدرآباد موٹر وے کا جو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں، جس کمپنی کو اب یہ کانٹریکٹ منسوخ کر دیا گیا ہے، بٹی صاحب یہ بتائیے گا کیا اب یہ موٹر وے تعمیر نہیں ہو سکے گی، اور اگر ہو سکے گی یا ہو رہی ہے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگی، اور یہ کانٹریکٹ جو ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی ہے کیا اسی ضمن میں منسوخ کیا گیا ہے؟ فیصل دیکھیے، مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سی پے کے تحت ایک بڑی رقم، اربوں ڈالرز کی رقم انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر خرچ ہوئی، اور یہ رقم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے توسط سے خرچ ہوئی۔ اسی سلسلے کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2014 میں ڈی ایم جی گروپ سے وابستہ آفیسر شاہد اشرف تارڑ صاحب کو چیئرمین این ایچ اے اپوائنٹ کیا تھا، اور شاہد اشرف تارڑ صاحب کو انتہائی قابل اعتماد آفیسر کنسیڈر کیا جاتا تھا سابق وزیر اعظم نواز صاحب کا۔ وہ انتہائی اعتماد کے ساتھ اور ٹیکنیکل یا لیگل اوپینین کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے، اور بہت سے معاملات کے اوپر اس وقت بھی سوالات اٹھے، کچھ معاملات کے اب اس وقت نیب کے اندر تحقیقات بھی جاری ہیں، لیکن شاہد اشرف تارڑ صاحب نے تقریباً 3.5 سال کے لگ بھگ این ایچ اے کے اندر مختلف منصوبوں کے جو $1 بلین کے منصوبے تھے ان کو ٹینڈرز کیے، ان کے کانٹریکٹ ایوارڈ کیے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ان خدمات کے عوض واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو عہدہ حاصل کیا، اور وہ یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد اگین یہ قرعہ نکلا ایک اور ڈی ایم جی گروپ کے آفیسر کے نام کے اوپر، جن کا نام جواد رفیق ملک صاحب ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈی ایم جی گروپ کا آفیسر جتنا تگڑا ہوتا ہے اور اسے کسی پولیٹیکل سپورٹ بھی حاصل ہو تو پھر وہ کسی بھی لیگل اوپینین کو یا ٹیکنیکل اوپینین کو بلائے طاق رکھتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شاید اس کی ایک اور مثال قائم کی ہے جواد رفیق ملک صاحب نے، جو کہ چیئرمین این ایچ اے ہیں، ڈی ایم جی گروپ سے کے آفیسر ہیں، گریڈ 21 کے آفیسر۔ انہوں نے سی پیک کے تحت ایک اور بڑا منصوبہ جو کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر سے متعلق تھا، 175 ارب روپے مالیت کا فیصل یہ منصوبہ تھا۔ انہوں نے اس منصوبے کا کانٹریکٹ جو چینی کمپنی پر مشتمل ایک کنسورشیم کو ایوارڈ کیا گیا تھا، انہوں نے یہ منسوخ کر دیا ہے۔ مختلف اس کی وجوہات اور تجزیات تیار کی گئی ہیں۔ سرکاری دستاویز جو ہمیں موصول ہوئی اس کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ سے باضابطہ طور کے اوپر اس کانٹریکٹ کو ختم کرنے کی منظوری حاصل کی گئی ہے، اور وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس وقت جن مالی مشکلات کا سامنا ہے، ایسے صورتحال کے اندر اور جس ماڈل کے اوپر یہ منصوبہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کو ہم جو اس منصوبے کے اندر جو گورنمنٹ کے فنانسنگ کا پارٹ تھا، جو گورنمنٹ نے ایک مخصوص ایک فنانسنگ کا جو رقم تھی وہ پرووائڈ کرنی تھی، وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بلڈ آپریٹ ٹرانسفر بنیاد کے اوپر اس کو تیار کیا گیا تھا یہ فیزیبل نہیں ہے، اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو کینسل کر دیا جائے۔ جو ایک طویل پروسیس تھا اس منصوبے کے کانٹریکٹ کو ایوارڈ کرنے کے اوپر این ایچ اے کے افسران کے، دیگر متعلقہ وزارتوں کے بہت ٹائم صرف ہوا، بہت اس کے اوپر ورک کیا گیا، اس کے اوپر بڑی لاگت آئی، خدمات حاصل کی گئی مختلف ایکسپرٹس کی، اس کے بعد یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا، لیکن اب جواد رفیق ملک صاحب نے یہ کانٹریکٹ کینسل کر دیا ہے۔